السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه۔ لفظی ترجمہ، یا ایہا الرسول، اے رسول، لا یحزنک، نہ غمگین کریں آپ کو، الذین، وہ لوگ جو یسارعون، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، من الذین، ان لوگوں میں سے جو قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ولم، حالانکہ نہیں، تؤمن، ایمان لائے، قلوبہم، دل ان کے، ومن الذین، اور ان میں سے جو ہادوا، یہودی بن گئے، سماعون، بہت زیادہ سننے والے ہیں، للکذب، جھوٹ کو، سماعون، بہت زیادہ سننے والے ہیں، لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے، لم، نہیں، یأتوک، وہ آئے آپ کے پاس، یحرفون، وہ بدل دیتے ہیں، الکلم، الفاظ کو، من بعد، بعد، مواضعہ، ان کی جگہوں سے۔ جی تو آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول، نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں کفر میں، من الذین قالوا، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم، اپنے منہوں سے، حالانکہ نہیں وہ ایمان لائے، قلوبہم، دل ان کے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قسم کی تسلی دے رہے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، آپ غمگین نہ ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان تو نہیں لے کے آتے، لیکن آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں، جبکہ ان کے دل جو ہے ان میں نفاق کی بیماری ہے اور وہ ایمان نہیں لے کے جاتے، صرف اوپر سے آپ کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے کے ہیں، اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس، منافقین کے پاس، یہود و نصارہ کے پاس جاتے ہیں تو پھر انہیں کہتے ہیں کہ ہم تو تم پر ایمان لے کے ہیں، رسول کے ساتھ تو محض ہم مذاق کرتے تھے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان میں سے جو یہودی بن گئے، سماعون، بہت زیادہ سننے والے ہیں، للکذب، جھوٹ کو، سماعون، بہت زیادہ سننے والے ہیں، لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے بہت سے یہودی بن گئے ہیں اور جو کہ بہت زیادہ جھوٹ بولتے اور جھوٹ سنتے ہیں، لم یأتوک، نہیں وہ آئے آپ کے پاس، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ بدل دیتے ہیں الفاظ کو بعد ان کی جگہوں کے۔ اس آیت میں یہاں سے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ خیبر کے ایک امیر گھرانے کے ایک یہودی اور یہودہ نے زنا کیا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ انہیں رجم کی سزا نہ ہو، کیونکہ تورات میں بھی شادی شدہ جوڑا اگر زنا کرے تو اس کی جو سزا ہے وہ رجم ہے، یعنی کہ پتھر مار کے اسے مار دیا جائے، جبکہ جو غیر شادی شدہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے یہ ہے کہ اسے کوڑے مارے جاتے ہیں سزا کے طور پہ۔ تو وہ چاہتے تھے، کیونکہ یہود و نصارہ، یہود میں ایسا تھا کہ جو لوگ امیر ہوتے تھے ان کا یہ تھا کہ انہیں وہ سزا نہ دی جائے جو سخت سزا ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ انہیں یہ رجم کی سزا سے وہ بچ جائیں، تو انہوں نے کہا کہ انہیں تورات میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ رجم کی سزا جو ہے ہوگی انہیں، تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں، کیونکہ ان کی کتاب میں یقیناً رجم کی جو سزا ہوگی وہ نہیں ہوگی سوائے کوڑوں کے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اپنے مقدمہ لے کے، تو آپ نے جب ان کا سارا سنا واقعہ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایسے شادی شدہ جوڑے کو رجم کیا جائے گا۔
تو وہ کہتے کہ نہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنی تورات لے کے آؤ۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، وہ تو اللہ کے نبی تھے، انہیں پتہ تھا کہ تورات میں بھی کیا لکھا ہوا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، وہ بدل دیتے ہیں الفاظ کو، یعنی کہ جو ان کی کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کی اس کے الفاظ کو بدل دیتے ہیں اس کی جگہ سے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا لیسن یہیں تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔